کرنے ہیں کہ دیکھیں زندگی دو طریقوں سے گزاری جا سکتی ہے. ایک تو رب کو راضی کر کے اور ایک ہے رب کو ناراض کر کے. اب پوری زندگی صرف رب کو راضی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دینا، یہ کیسی زندگی ہے؟ میں قربان جاؤں اس قلم پر جس سے میرے امام لکھا کرتے تھے. میرے امام نے لکھا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. یاد رکھو میرے نوجوان پیارے بھائیوں، کچھ الفاظ ہیں یہ، لیکن آپ ان الفاظوں کی گہرائیاں جانیے کہ آپ کو حقیقت پتہ چلے گی کہ زندگی ہر طریقے سے گزاری جا سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جو زندگی گزارتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے. آج آپ میں یہ اور جتنے علماء کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں سب ان کے نام کی مہربانی ہے، انہی کا نام ہے جو ہمیں گدھوں سے ہم جیسوں کو اس جگہ پہ بیٹھاتا ہے. آج جو زندگی ہے آپ بھی کام کرتے ہیں، کام ہم بھی کرتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن صرف نماز تک رہ جانا محدود؟ کام ہم نے بھی کیا ہے زندگی میں، پڑھائی ہم نے بھی کی ہے، لیکن کام کے ساتھ ہم کیوں نہ نیکیوں کے کام کریں؟ کیا نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو اپنا حقیقی، میں کسی اور کا واقعہ نہیں بتاتا، میں آپ کو اپنا حقیقی بتاتا ہوں کہ صبح جامعۃ المدینہ میں پڑھائی، اس کے بعد ہوم ٹیوشنز پڑھانا قرآن مجید کے، اس کے بعد دیگر معاملات دیکھنا، پھر اسی کے ساتھ مسجد کے معاملات دیکھنا. یہ سب کیوں؟ آج اگر آپ ہیں کہ آپ مسجد نہیں بنا سکتے؟ میں نے یہ سب بیٹھ کے ایک جگہ سوچا کہ میں ہی کیوں، میں نے کیسے یہ مسجد بنا لی؟ کام میں بھی کرتا ہوں، پڑھتا میں بھی ہوں، دوسرے بھی یہ کام کرتے ہیں. تو پھر بھی دماغ میں یہ آیا کہ جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا لیکن ایک امید تھی کہ کچھ نہیں کہ رب سے امید رکھو تو ہر کوئی امید توڑ دے گا، لیکن جب رب سے امید ہوگی تو وہ کبھی ناراض نہیں کرے گا، وہ کبھی ہماری امیدوں کو نہیں توڑے گا. یہ امید تھی. اور جب میری امید ٹوٹتی تھی میں یہ کلمات اپنے آپ کو کہتا تھا کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ذرا کبھی امید تو جگا کے دیکھو اپنی زندگی میں. زندگی آج ایسے گزر جانی ہے، لیکن یاد رکھو اگر یہ زندگی رب اور اس کے رسول کو ناراض کر کے گزار دی تو اس وقت قبر میں جب تم اکیلے تنہا ہوگے، تمہارے گھر والے تمہیں اس قبر میں اتار کر چلے جائیں گے، تمہارے رشتہ دار دوست احباب اس قبر پہ 1 گھنٹے سے زیادہ بیٹھنے کو راضی نہیں ہوں گے. یاد رکھو اگر اس وقت تمہاری قبر میں کوئی آئے گا تو وہ آمینہ کا لال آئے گا. اگر تم نے ان کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں گے تو یاد رکھو وہ آمینہ کا لال آئے گا. اور جب نگینے بھی تم سے سوال کریں گے کہ من رب کا، من دین کا، من نبی کا، جب ان کا نام آئے گا اور درود کی کثرت تمہارے لبوں پہ ہوگی تو یاد رکھو جب ان کا نام لیا جائے گا تو تمہارے لب سے یوں درود پاک پڑھا جائے گا. وہ کون شخص ہوگا جو روزانہ درود کی کثرت کرتا ہوگا؟ میرے کلام کا مختصر یہ ہے کہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، کیوں نہ ایسے گزاریں کہ اللہ اس کے رسول بھی راضی ہو جائیں. میں کہتا ہوں آج آپ یہاں بیٹھ کے ہر شخص یہ امید کر لے کہ نہیں میں بھی مسجد بنا سکتا ہوں، میں بھی دین کے کام کر سکتا ہوں، نہیں میں بھی چوکدر دے سکتا ہوں، میں کافروں میں جا سکتا ہوں. یقین جانیں آپ کا کام ہو، ہر مشکل آپ کی حل ہوگی، نیت پکے ہوں گے، اسباب رب تعالیٰ بنائے. لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم سوچتے کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا. آپ امید پکی رکھیں اور توکل سے اللہ تعالیٰ سے ہو اور اس کے رسول سے جو ہیں یہی ہیں، تو یقین جانے میرے بھائیوں آپ کا کام یوں حل ہوں گے، یوں آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ جو کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ آپ کو مقام مل جائے گا، آپ کو اپنی منزل مل جائے گی. تو ہر یہاں پر بیٹھ کے
اپنے دلوں پر گہرائی کریں کہ ہم نے سب کو راضی کرنے کے کام تو کیے ہیں، کیا ہم نے ایسا زندگی میں کوئی کام کیا کہ اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہو گئے ہوں؟ کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا؟ آج ذرا سوچیں، ہمیں نماز کے سجدے کی لذت نہیں مل رہی، یہ تو نہیں کہ رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو وقت نہیں مل رہا حضرت، اصل حقیقت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ سے سجدے کی توفیق لے لی ہے۔ تو اپنے دلوں میں اپنے اوپر ذرا نظر رکھیں کہ ہم بیلنس کرنا سیکھیں۔ حالت بیلنس سے چلیں گے، دین کا کام بھی کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کام چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کام کریں تو اسے حلال طریقے سے کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ حلال طریقے سے رزق کمائیں، آپ حلال کر رہے ہیں، آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ کیوں اس طرح ہم زندگی نہیں گزار سکتے؟ بلکہ آج اس پور فتن دور میں ہم نوجوان حضرات میں یہ کمی دیکھی جاتی ہے، اگر ہمیں امامہ بھی سجانا ہونا تو ہم پہلے سوچتے ہیں یار اگر میں نے امامہ سجا دیا تو میرے دوست احباب کیا بولیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ آج ہم یہ سوچ کر ہم امامہ نہیں لگاتے۔ افسوس، امامہ لگایا کرو، اور جب کوئی تم سے پوچھے کہ بتاؤ یہ کیا ہے، یہ امامہ کیوں لگا ہے، تو تم بتاؤ محبت کے سارے فرض ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا ہے ادا کر رہا ہوں۔ ارے بھائی اس وقت ہمارے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ تم بتاؤ کہ محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ تو میرے معزز محترم اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کو رب اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رضا پانے اور ایمان پر اور اس کی صدا لیے اس دنیا سے جانے کے لیے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور سرکار کے قدموں میں موت نصیب فرمائیں۔ اب میں گزارش کروں گا کہ اہل علاقہ کے امام صاحب کو کہ آئیں اور دعا فرمائیں۔